پاکستان کی سعودی عرب اور UAE پر ڈرون حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ جوہری تنصیبات کو کسی صورت بھی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے در پہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی بربریت کی عالمی برادری گواہ ہے۔ کشمیری رہنماؤں کے ساتھ ہونے والے مظالم قابل مذمت ہیں۔ پاک چین تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے۔ امریکہ اور ایران میں ثالثی کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ ایران میں اہم ملاقاتیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دوبارہ ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے تنازعات کے حل کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا۔ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے کئی اہم مطالبات واشنگٹن کے سامنے رکھ دیے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کو ختم کرنا ہے۔ مذاکرات کی تفصیلات مجاز حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان فراہم کریں گے۔ جوہری معاملات پر قیادت سرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے۔ ایران کے ساتھ تنازع بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ ایران کا افزودہ یورینیم تحویل میں لے لیں گے۔ آپ نے ہرمز کو ایک آزاد اور محفوظ آبی گزرگاہ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی بحریہ اچھا کام کر رہی ہے۔ کوئی بحری جہاز ایران نہیں جا سکتا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستانی حکام جلد تہران جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے حوالے سے اچھے اشارے ہیں، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن فوجی آپریشن میز پر ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کا ٹول وصولی کا نظام سفارتی معاہدہ ناممکن بنا دے گا۔ صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پر نیٹو اتحادیوں کے رد عمل سے ناراض ہے۔ قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو صدر ٹرمپ نمٹنے کے پابند ہیں۔ ایران کو زبردستی ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا۔ ایران کی جانب سے سفارتکاری کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ تنازعات کا حل صرف باہمی احترام پر مبنی مذاکرات سے ممکن ہے۔ ایران اپنے تمام سفارتی وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرتا آیا ہے۔ جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا جائے۔ ایرانی حکومت اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ حکومت دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے منصوبوں کی حمایت کرے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے آرمی چیف امیر حاتمی کی ملاقات۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آپ نے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی پر بات چیت۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ایرانی افواج ہائی الرٹ پر ہے، کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں آبنائے ہرمز سے 31 تجارتی جہاز گزرے۔ ایرانی اسپاس سران انقلاب کے مطابق جہازوں کو ایرانی نیوی کی نگرانی اور سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ان جہازوں میں آئل ٹینکرز، کنٹینر شپ اور دیگر تجارتی بحری جہاز شامل تھے۔ دوسری جانب امریکی سینٹکام نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر امریکی جہازوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی افواج 94 تجارتی جہازوں کو اپنے راستے سے ہٹا کر مختلف سمتوں میں بھیج چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ مؤخر۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن قیادت نے ووٹنگ مؤخر کی۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ڈیموکریٹ کی قرارداد کو کامیابی ملنے کا امکان تھا۔ قرارداد پر ووٹنگ اب جون کے آغاز میں متوقع ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے عوام مہنگائی، پیٹرول، خوراک کی قیمتوں کے دباؤ میں۔
ایران کے خلاف جنگ کے باعث امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں مزید کمی ہو گئی۔ فاکس نیوز کے نئے عوامی سروے کے مطابق 60% امریکی ایران جنگ کے مخالف نکلے۔ اس سے قبل سروے میں مخالفت کی شرح 55% تھی۔ 91% امریکیوں نے معاشی بدحالی کا ذمہ دار ایران جنگ تنازع کو قرار دیا۔ معیشت سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ کی کارکردگی پر عوام کا عدم اطمینان۔ 61% امریکیوں نے ٹرمپ کی کارکردگی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ پاکستان کا دنیا میں امن کے لیے کردار، ہاؤس آف لارڈز میں ستائش کی آواز۔ لارڈ قربان حسین کا ہاؤس آف لارڈز میں پاکستان کے امن کردار کو خراج تحسین۔ لارڈ قربان حسین نے کہا، پاکستان کی سفارتکاری سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے کی تفصیلات پر کام جاری ہے۔ لارڈ قربان حسین نے برطانوی پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ اقوام متحدہ عالمی تنازعات روکنے میں غیر مؤثر ثابت ہوئی۔ کشمیر تنازع 1948 سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے تعمیر گروپ کے بانی کی ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء طاولہ طارڑ اور عہد خان چیمہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے، ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا۔ وزیر اعظم کی قطری گروپ کو سرمایہ کاری کے حوالے سے سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ قطری گروپ کے بانی نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور جاری منصوبوں سے آگاہ کیا۔ کراچی میں کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف مقدمات، عدالت نے تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا، گارڈن تھانے میں درج مقدمے میں ملزمہ کو جیل کسٹڈی کیا گیا تھا۔ سیشن عدالت نے ڈیوٹی مجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ منشیات کے نیٹ ورک سے متعلق تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ ملزمہ کے خلاف قتل اور منشیات کے مقدمات درج ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ شاہین شاہ افریدی قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم، حارث رؤف، نسیم شاہ، شاداب خان اور سفیان مقیم کی قومی ٹیم میں واپسی ہوگی۔ صاحبزادہ فرحان، شاداب خان، روہیل نصیر، عرفان منہاس اور محمد غازی غوری اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ شاہراہ بھٹو کا افتتاح آج بلاول بھٹو کریں گے۔ ترجمان بلاول بھٹو کا کہنا ہے، باضابطہ افتتاح کے بعد سڑک عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ شاہراہ بھٹو رنگ روڈ کی طرح اہم بڑی ٹریفک ڈائریکٹ باہر نکل جائے گی۔ 56 ارب کے پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کیا گیا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک اور ٹریفک مسائل کم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔